بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک بوڑھی ماں کی ہے جس نے اپنی ساری زندگی اپنے بیٹوں کے لیے قربان کر دی، مگر بڑھاپے میں اسی ماں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ یہ کہانی رلانے والی ہے کیونکہ اس میں وہ حقیقت بیان کی گئی ہے جو اکثر گھروں میں دہرائی جاتی ہے مگر کوئی اسے محسوس ہی نہیں کرتا۔ امی جان کا اصل نام زینب تھا، مگر سب انہیں پیار سے امی جان کہتے تھے۔ وہ ایک نیک سیرت، صابر اور عبادت گزار خاتون تھی۔ ان کی ساری جوانی بچوں کی پرورش میں گزر گئی۔ شوہر کا انتقال اس وقت ہو گیا جب ان کے تینوں بیٹے بہت چھوٹے تھے۔ ان کے پاس نہ کوئی دولت تھی نہ کوئی سہارا، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے دوسروں کے گھروں میں کام کیا، سلائیاں کی، دوسروں کے بچوں کو پڑھایا، مگر اپنے بیٹوں کو کبھی احساس ہی نہ ہونے دیا کہ ان کے پاس کچھ نہیں۔ امی جان نے دن رات محنت کر کے اپنے بیٹوں کو پڑھایا، انہیں اچھے مقام تک پہنچایا اور آخرکار انہیں کامیاب ہوتے دیکھا۔ جب بیٹے بڑے ہوئے تو ان کی شادیاں کر دی۔ دل میں بس یہی سوچتی کہ اب ان کا بڑھاپا آسان ہو جائے گا، اب بہویں انہیں ماں کا درجہ دیں گی، اب وہ چین کی نیند سو سکیں گی۔ مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جس ماں نے ساری زندگی اپنے بیٹوں کو سینے سے لگا کر رکھا، وہی بیٹے شادی کے بعد جیسے بدل گئے۔ اب وہ ماں کے لیے وقت نکالنے کی بجائے اپنی بیویوں کے رنگ میں رنگ چکے تھے۔ پہلے جو بیٹے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اب وہ بیویوں کی اجازت کے بغیر ماں سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا۔ امی جان بہت خوش تھیں کیونکہ ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، مگر انہیں نہیں معلوم تھا یہ رمضان ان کی زندگی کا سب سے دردناک رمضان ثابت ہوگا۔ پہلی سحری کا وقت ہوا۔ امی جان نے تہجد پڑھ کر دسترخوان کی طرف دیکھا جہاں ہر قسم کی نعمتیں سجی ہوئی تھیں، گرم گرم پراٹھے، کھجوریں، مختلف قسم کے پکوان۔ مگر وہ آگے بڑھی تو بڑی بہو صفیہ نے فوراً ٹوکا، امی آپ کے لیے ہم بعد میں کچھ بنا دیں گے، ابھی ہم کھا رہے ہیں۔ امی جان خاموش ہو گئی۔ وہ چپ چاپ ایک گلاس پانی پی کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ سحری میں انہیں کچھ نہ دیا جاتا اور وہ صرف پانی پی کر سحری مکمل کر لیتی۔ اگر کبھی کچھ مانگ لیتی تو بہویں چڑ کر کہتی، ماں جی روزہ عبادت کے لیے رکھا جاتا ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ یہ الفاظ ان کے دل پر خنجر کی طرح چلتے، مگر وہ صبر کرتی۔ افطار کا وقت آتا تو بہویں دسترخوان پر بیٹھ جاتی۔ بیٹے اپنے بیویوں کے ساتھ خوشی سے کھانے میں مصروف ہوتے اور امی جان ایک طرف بیٹھی رہتی۔ جب سب کھا پی لیتے تو بڑی بہو صفیہ کہتی، امی آپ کے لیے بچا ہوا سالن اور روٹی رکھی ہے، وہ کھا لیجیے۔ وہ وہی باسی سالن اور خشک روٹی کھا لیتی اور پھر نماز پڑھنے کے لیے چلی جاتی۔ یہ ظلم رمضان بھر جاری رہا۔ ایک دن امی جان بہت بیمار ہو گئی۔ کمزوری کی وجہ سے ان سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر کسی نے ان کا حال تک نہیں پوچھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے چھوٹے بیٹے سے کہا، بیٹا مجھے تھوڑا سا گرم دودھ دے دو، طبیعت بہت زیادہ خراب لگ رہی ہے۔ چھوٹے بیٹے نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ غصے میں بولی، ماں جی ہر وقت فرمائش، ہم کوئی خاندانی نوکر نہیں ہیں جو آپ کی ہر بات پر دوڑ پڑیں۔ بیٹا خاموش رہا اور امی جان نے پھر پانی پی کر گزارا کر لیا۔ اگلے دن وہ سحری میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ دسترخوان پر بیٹھنے لگی، بڑی جو بہو تھی صفیہ، اس نے تانا مارا، امی جان آپ اتنی کمزور ہیں، روزے کیوں رکھ رہی ہیں؟ اللہ نے تو آسانی پیدا کی ہے۔ امی جان کے دل پر گھاؤ لگا۔ وہ جانتی تھی یہ فکر نہیں بلکہ ان کے کھانے پر اعتراض ہے۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹی روزہ اللہ کے لیے رکھتی ہوں، کسی کے کھانے پر بوجھ نہیں بنتی۔
مگر صفیہ ہنس کر بولی، اللہ کے لیے تو سب کچھ ہوتا ہے، مگر روٹیاں ہماری کھانی ہوتی ہیں۔ یہ جملہ ان کے دل پر جیسے خنجر کی طرح لگا۔ وہ خاموش ہو گئی اور اگلے دن بہت بیمار ہو گئی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ امی جان اپنے کمرے میں اللہ کے حضور دعا کر رہی تھی، یا اللہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کر دے، اگر میں نے کسی کا حق کھایا ہے تو مجھے سزا دے دے، مگر اگر میں مظلوم ہوں تو میرا انصاف کر دے۔ اسی رات بڑی بہو صفیہ کے کمرے سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ سب گھبرا کر وہاں پہنچے تو دیکھا صفیہ کے چہرے پر عجیب و غریب جلنے کے نشان پڑ چکے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ تڑپ رہی تھی، مگر کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اسے جلدی جلدی ڈاکٹروں کے پاس لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے کئی ٹیسٹ کیے، مگر کوئی بیماری نہ نکلی۔ حکیموں نے دوائیاں دی، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ ایک عالم دین سے کہا، یہ اللہ کا انصاف ہے، ماں باپ پر ظلم کرنے والا دنیا میں ہی نتیجہ دیکھتا ہے۔ صفیہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ فوراً امی جان کے قدموں میں گر گئی اور روتے ہوئے بولی، امی جان، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مجھے معاف کر دیں، ورنہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، ورنہ میرا انجام بہت برا ہوگا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مجھے دنیا میں بھی سزا مل گئی، آخرت میں بھی ملے گی، پلیز مجھے معاف کر دے، مہربانی ہوگی۔ وہ بار بار رو کر کہہ رہی تھی، اور امی جان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے صفیہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، اللہ سب دیکھتا ہے، وہ سب کو معاف کرنے والا ہے، بس کبھی کسی پر ظلم نہیں کرنا۔ جو کسی پر ظلم کرتا ہے وہ دنیا میں بھی دیکھتا ہے اور آخرت میں بھی۔ صاحب ہی بہو کی حالت دیکھ کر اس کی ساس کے قدموں میں گر گئے، آنسوؤں بھری آنکھوں سے معافی مانگنے لگے تو بوڑھی ماں نے ان سب کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں، مگر اس کے دل میں نفرت نہیں تھی۔ اس نے اپنی بہو کو گلے لگایا، اس کے آنسو پونچھ دیے اور کہا، بیٹا، ماں کا دل صرف اور صرف دعا دیتا ہے۔ جب تک ماں زندہ ہے وہ اپنی اولاد کے لیے صرف اور صرف دعا کرتی ہے، مگر یاد رکھنا، دنیا کا سب سے بڑا رشتہ والدین کا ہوتا ہے۔ جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر ماں نے اپنی بہو کو اپنی گود میں بٹھایا اور پیار سے اس کا سر تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگی، گھر کے سبھی لوگ شرمندہ تھے۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا جو غلطی ان سے ہوئی ہے وہ دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہو نے روتے ہوئے کہا، امی، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے جو کیا اس کا افسوس مجھے زندگی بھر رہے گا۔ اب سے میں آپ کی اصل بیٹی بن کر رہوں گی، آپ کی عزت کروں گی، آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھوں گی۔ ماں نے مسکراتے ہوئے دعا دی اور گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ اب ہر طرف سکون اور محبت کی فضا قائم ہو گئی۔ پیارے دوستو، ماں باپ کی خدمت ہی اصل عبادت ہے، اور جو ان کے ساتھ برا کرتا ہے دنیا میں ہی اس کا انجام دیکھ لیتا ہے۔ ماں باپ کا دل دکھانے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آج کی کہانی کا سوال ہے، اس کہانی میں بڑی بہو کا کیا نام تھا؟ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔